وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رائٹ سائزنگ کے لیے اہم پیش رفت۔ کابینہ ڈویژن نے 5 وفاقی وزارتوں سے 12 جولائی تک تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، کشمیر و گلگت بلتستان اور سرحدی امور، صنعت و پیداوار اور وزارت صحت شامل ہیں۔ ان وزارتوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ڈویژن کے کتنے ونگ اور ماتحت ادارے ہیں، انتظامی ڈھانچہ کیا ہے، کتنا عملہ ہے، بجٹ اور اثاثوں کی معلومات کیا ہیں، فرائض کی ادائیگی کے لیے وفاقی وزارت کا جواز ہے یا انہیں صوبوں کو منتقل کر دیا جائے یا وزارت کو مکمل طور پر بند ہی کر دیا جائے۔ شہباز شریف کے لیے ان وزارتوں کی رائٹ سائزنگ بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ بیوروکریسی نے سابقہ حکومتوں کی ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وزیر اعظم کی بنائی گئی 2 کفایت شعاری کمیٹیوں کی سفارشات کو نظر انداز کرنے اور وفاقی حکومت کا حجم کم کرنے کے فیصلے سے شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں بھی وفاقی حکومت کی تنظیم نو کے بڑے منصوبے کی منظوری دی گئی اور کل 441 میں سے 325 وفاقی حکومت کے اداروں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تاہم کابینہ کی منظوری کے باوجود بیوروکریسی کی رکاوٹوں کی وجہ سے منصوبہ ناقابل عمل رہا۔ 2021 میں خالی پڑی ہوئی 71,000 اسامیوں کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی، لیکن ایسا نہیں کیا جا سکا۔ کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے صوبے کی بیوروکریسی سے بہت اہم کام لیے۔ اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا شہباز شریف وفاقی بیوروکریسی میں اصلاحات کر کے اس سے مستعد کام لے پائیں گے؟ کیا 77 سال سے اختیارات انجوائے کرنے والی بیوروکریسی اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہو پائے گی؟ شہباز حکومت کو حمایت دینے والی پیپلز پارٹی کے مطابق وفاق میں 17 وزارتیں اضافی ہیں، جن پر 300 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ اب شہباز شریف 5 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے جو منصوبے بنا رہے ہیں، کیا اس پر عمل ہو پائے گا؟ پاکستان کا ہر سول و فوجی حکمران اپنے معاملات میں بیوروکریسی پر انحصار کرتا رہا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتوں کو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، مگر کیا سٹیٹس کو ہر حال میں برقرار رکھنے والی بیوروکریسی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کسی بھی حکومت کی کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے؟ اسی رائٹ سائزنگ کی کوششیں اور وزیر اعظم کر پائیں گے یا نہیں پر ہماری گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، زیغم خان اور خاص طور پر آج نصرت جاوید صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ چاروں کا شکریہ اور پروگرام کا سوال۔ وزارتوں کی رائٹ سائزنگ اور بیوروکریسی کا حجم کم کرنا شہباز حکومت کا بڑا چیلنج۔ شیر کے منہ کو لگا خون، کیا شہباز شریف ایک لا حاصل مشق کرنے جا رہے ہیں؟ نصرت جاوید صاحب، آپ کے خیال میں کامیاب ہو جائیں گے رائٹ سائزنگ کو لے کر؟ 18ویں ترمیم کے بعد بہت کچھ ہونا تھا مگر آج تک ہو نہیں سکا۔ عائشہ بی بی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو انٹرو دیا ہے نا، اسی میں ہی آپ نے جواب دے دیا ہے کہ لگدا تے نہیں پر شاید۔ دیکھیے، آپ نے خود فرمایا ہے کہ پنجاب میں جو ماڈل جو ہے وہ پرسو کرتے رہے شہباز صاحب ایز خادم اعلیٰ، وہ سارے کا سارا جو تھا وہ انٹائرلی ٹاپ ڈاؤن ماڈل تھا، جس کو ہم ڈیولپمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں، اور اس میں ہی وہ ڈیلیور وایا بیوروکریٹس لائک احد چیمہ ایکسیٹرا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک شہباز صاحب اب اتنے عادی بذات خود ہو چکے ہیں، بیوروکریسی کو تو چھوڑیں، وہ اپنے اختیارات کو ابھی تج کرنے کے لیے کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتی، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا شہباز صاحب کے اندر بھی ڈپینڈنسی ایک سنڈرم ڈیولپ نہیں ہو گیا ہوا بیوروکریسی کے اوپر؟ دس از امپورٹنٹ، اینڈ آئی جینوئنلی فیل وداؤٹ بینگ ججمنٹل کہ شہباز صاحب جو ہیں یہ بیوروکریسی کے بغیر گزارا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان کو ڈیل ہی صرف بیوروکریسی کے ذریعے کرنا آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک الجھن کی بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے پیمس، جاپان کی مدد سے یہ پاکستان کا ایک جدید ترین ہسپتال بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ایکسپینشن ہوئی۔ اوریجنلی اس کا آئیڈیا تھا کہ یہ صرف بچوں کے لیے بنایا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا جی ہم وزارت صحت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ پیمس کا خرچہ ورچہ، اس کی دیکھ بھال یہ کون کرے گا؟ کہا جی ضلعی حکومتوں کو دے دیں۔ بریلینٹ آئیڈیا، لیکن ضلعی حکومتیں یہاں پہ کام ہی نہیں کرتی ہیں، قائم ہی ہو کر نہیں دیتی ہیں۔
تو اسلام آباد جو کہ پوری باقی ملک کے لیے ایک ماڈل شہر ہونا چاہیے تھا، حتیٰ کہ جنرل مشرف صاحب جن کو گراس روٹس ڈیموکریسی کا بہت شوق تھا، بہت ڈھول پیٹے جاتے تھے، نیشنل ریکنسٹرکشن یعنی پروگرام تھا، ان کے نقوی صاحب تھے، پورے ملک میں انہوں نے بیوروکریسی کے روایتی سٹرکچر توڑ دیے، ڈی ایس پی ختم ہو گیا، ڈی سی او ہو گیا، آر پی ہو گیا، ایس پیز وغیرہ کی جگہ، لیکن اسلام آباد میں بھی ڈی سی بدستور اپنی جگہ موجود رہا، کمشنر اپنی جگہ موجود رہا. تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ جس سسٹم کو جنرل مشرف صاحب تمام تر طاقت کے باوجود، تمام تر بین الاقوامی سپورٹ کے باوجود اور جنرل نقوی صاحب کی ذہانت کے باوجود جس شہر کو ڈیولوشن نہ دے پائے، اس شہر میں 5 وزارتوں کا ختم کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. اور دوسری بہت امپورٹنٹ، صرف ایک اور وزارت کا ذکر کروں گا ورنہ تو پوری ایک لمبی داستان کہی جا سکتی ہے اسلام آباد کے حوالے سے. وزارت امور کشمیر اور گلگت اور بلتستان. خدا کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا واقعی اسلام آباد یہ چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات جو ہیں صرف مظفر آباد سے ہی چلائے جائیں؟ نہیں بی، ہرگز نہیں. اور یہی عالم جو ہے یہ گلگت بلتستان کے بارے میں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے حال ہی میں ایک اتنا بڑا بحران دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے بالآخر وفاقی حکومت کو جھکنا پڑا اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ اس حد تک کم کرنی پڑی کہ ہم انہیں رشک سے دیکھتے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ جو کنٹرول کی جو ہمارے ہاں بیماری ہے کہ سینٹر سے ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اس کو شہباز شریف صاحب بھی اپنے ہاتھ سے جانے کو آمادہ ہوں گے. اور اگر تھوڑا بہت دل چاہا بھی تو ان کے ارد گرد جو ذہین و فتین بیوروکریٹس ہیں وہ انہیں کہیں گے سر نہیں، یہ ورکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مطلب اگر وہ دل چاہ بھی رہا ہے تو میں یہ سمجھوں ایک دکھاوا ہو رہا ہے، جو آسٹیرٹی ڈرائیو کے نعرے بھی ہیں. حسن نثار صاحب، یہ جو ڈپینڈنسی سنڈروم کی بات ہوئی ہے، کیا وہ شہباز شریف جنہیں بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کی عادت ہے وہ تو پھر بالکل کچھ نہ ختم کریں گے؟ جیسے ایز اٹ از چل رہا ہے نظام ایسے ہی چلے گا، باقی سب باتیں ہیں. میں اس کو تھوڑا اور طریقے سے دیکھتا ہوں. جو نصرت نے کہا وہ 100% درست ہے، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں. میں اس کو ذرا میکرو لیول، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شیر کے منہ کو خون، تو شیر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بی؟ شیر کو کیوں ذلیل اور بدنام کر رہے ہو؟ اور دوسری بات، اگر آپ نے شیر کا حوالہ دیا اور اس کے منہ کو لگے خون کا، تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ شیر کے منہ کو جب خون لگ جائے تو وہ آدم خور کہلاتا ہے. اب آؤ آپ کے سوال کی طرف. رہ گئی یہ شہباز شریف کی لاحاصلی، تو اب جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، لاحاصلی ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے ان کا مقدر ہے. دیکھو بات کو اور طریقے سے ذرا دیکھتے ہیں. پاکستان کروڑوں پرزوں پر مشتمل ایک ایسی مشین کی طرح ہے جس کے بیشتر پرزے، بیشتر احتیاطاً کہہ رہا ہوں، آپس میں برسر پیکار ہیں. بیوروکریسی اور اس کا سائز تو ایک ایشو ہے، اور پھر اس شیطانی مشین کے باقی پرزوں کی ضمانت جسٹ مین ٹو این اینڈ میں ہو بھی جائے چلیں، تو جو باقی ہیں کون ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے. اور آپ نے ایک بات غلط کی، 76 سال سے نہیں، اس وقت جو بیوروکریسی آئی وہ ان لوگوں سے کروڑ گنا بہتر تھی، چونکہ انگریز کی لیگیسی تھی. پھر ان کے، یہ دھیان سے دیکھیں، ان کے ٹرینڈ آئے وہ ان سے کم تر تھے، پھر ان کے ٹرینڈ آئے وہ ان سے زیادہ کم تر تھے. پھر جب خالص پاکستانی میدان میں آیا تو سبحان اللہ، پھر میرا ڈی سی تو تیرا ڈی سی. یہ اوقات ہے آپ کی، اور یہی جواب ہے. جی ممکن نہیں نظر آ رہا.